بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ایک اہم ترین اجلاس منعقد ہوگا۔ عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے کہ کب کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ ریزگنیشن کے حوالے سے بات ہوگی اور اس کے حوالے سے ایک عام تاثر یہی ہے کہ چونکہ ویسے بھی عام انتخابات میں کم عرصے کا وقت ہے، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 9 مہینے کا ٹائم ہے، 6 سے 9 مہینے لگ سکتے ہیں۔ اگر درمیانے راستہ نکل آیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو جو الیکشن ہے یہ مارچ میں یا پھر مئی میں نظر آئیں۔ یہ 2 ڈیٹس جو ہیں ہمیں ذرائع کنفرم کرتے ہیں کہ مارچ میں یا مئی میں یہ ڈیٹس ہوں گی۔ یہ 2 ڈیٹس آ رہی ہیں ہمارے سامنے۔ اب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے جو وہ کرنا ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں آپ سے۔ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اگر اس موقع کے اوپر عمران خان صاحب یہ کام کر دیتے ہیں، یعنی کہ اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں، کیونکہ اب تحلیل کی بات ہو رہی ہے۔ اب جو پی ٹی آئی ہے، جو فواد چودھری ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم تحلیل کر دیں گے۔ پی ٹی آئی کی جو پنجاب اسمبلی ہے، اور یہ خواہش بھی تھی، مریم نواز کی خواہش تھی، پہلے ان کو آفر بھی کی تھی کہ آپ یہ توڑ دیں تو ہم الیکشن کرانے پہ چلے جائیں گے، ہماری مجبوری ہوگی، اور یہی آفر رانا ثناءاللہ کی بھی تھی۔ اب وہ اپنی بات سے بیک آف کر گئے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ اپنی بات پہ وہ قائم نہیں رہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری سب سے بڑی رکاوٹ جو ہماری بنے گی وہ پرویز لاہی ہوں گے۔ انہوں نے کہا 30 سیکنڈ میں فارغ کر دوں گا میں اسمبلی کو۔ کہتا ہے یہ امانت ہے خان صاحب کی، میرے پاس وہ تو نہیں ہے کہ میں رکوں اس کو۔ بہرحال جو کے پی کے ہے وہ بھی، اس کا بھی آپ کو تو خیر آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس میں کیا انہوں نے کسی نے کہنا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ وہاں بھائی وہ بڑے بڑے آ رہے ہیں، مطلب دعوے بڑے بڑے آ رہے ہیں، بادام نہیں توڑ سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، مطلب اگر نہ بھی کرنا ہو تو وہ توڑوا دیں، یعنی کہ وہ کہنے والی بات وہ ہے۔ یہاں پہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کھل کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی بار جو میں محسوس کر رہا ہوں، میں نے کبھی بھی الیکشن کمیشن میں بات نہیں کی۔ اگر آپ نے میری کوئی 2000 ویڈیو دیکھی ہوں گی، میں نے کبھی بھی ان کے اوپر بات نہیں کی، بیکاز دماغ نہیں مانتا تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے کسی پارٹی کی طرف جا سکتا ہے، دماغ نہیں مانتا تھا۔ ہم کہتے تھے کہ ایک انسان، یعنی کہ چیئرمین بھی جو ہے وہ دوستیاں ہیں اس کی نون لیگ میں، مان لیا، لیکن میں نے کہا کہ بہرحال یہ ایک ادارہ ہے اور حلف لے کے انہوں نے کرنا ہوتا ہے، اور الیکشن کے اوپر پورے ملک دار و مدار ہوتا ہے کہ الیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ نے اس سیٹ پہ بٹھا دیا ہے کہ جہاں آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جیت گیا، یہ ہار گیا، یہ اور اس نے حکومت بنانی ہے۔ تو الیکشن کمیشن کا اگر کردار اگر آپ نے کبھی بیٹھ کے سوچا تو یہ بہت بڑا کردار ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ صوبائی اسمبلی تحلیل ہونے پر قومی نہیں بلکہ صوبائی کے ضمنی الیکشن ہوں گے، یعنی کہ کتنا ٹائم رہ گیا تمام باتوں میں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ میں آپ کو 2 باتیں کروں گا، آپ نے مجھے جواب دینا اس کا۔ وہ یہ ہے، کہتے ہیں 60 دن میں ہم الیکشن کروا دیں گے، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یعنی کہ گورنمنٹ کے وہ کھڑی ہو گئی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ترجمان نے کہا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے دوبارہ انتخابات پر کم از کم کہہ رہے ہیں، کم از کم 22 ارب کا خرچہ آئے گا۔ بس سی بات ہے، 22 ارب کا خرچہ آئے گا۔ تو اس میں پریشانی کی بات کیا ہے؟ ایک تو میں آپ جانتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ جو آپ ہر چیز پر ٹیکس دیتے ہیں نا، آپ صابن خریدتے ہیں، آپ کیوب خریدتے ہیں، نوڈل خریدتے ہیں، ماچس کی ڈبیاں خریدتے ہیں، پیٹرول بھرواتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں، تو اس کا بڑا حصہ تو جو اشرافیہ ہے اس کے اوپر لگ جاتا ہے۔ وی آئی پی پروٹوکولز، جہاز صاحب آ رہے ہیں، 2 گھنٹے کے لیے روڈ بند، وہ تمام چیزیں، گاڑیاں آگے پیچھے، پھر پولیس گزرتی ہے، آدھے گھنٹے تک تو گزرتی رہتی ہے، اس کے بعد صاحب نمودار ہوتے ہیں کالے شیشوں میں، پھر وہ گزرتے ہیں۔ تو اس گاڑی کے اندر اب پتہ نہیں صاحب ہوتے ہیں یا کچھ اور چیز ہوتی ہے، بہرحال وہ گزر جاتی ہے، ہم تو نہیں پکڑ سکتے اس کو، تو وہ پیسہ اس پہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر 22 ارب روپے آپ کا اسی میں سے جو آپ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں اس میں سے لگ جائے گا، تو کیا بڑی بات ہے؟ کوئی بڑی بات تھوڑی، کون سا الیکشن کمیشن نے جیب سے دینا ہے؟ یعنی کہ میں نے آپ کو خبر کل بتائی نہیں کہ تقریباً 39 کروڑ روپے، 39 کروڑ 20 لاکھ ہے کچھ، 40 کروڑ مان لیں آپ، 40 کروڑ انہوں نے لگا دیے اسلام آباد کے اوپر کہ خان صاحب آ رہے ہیں تو 40 کروڑ روپے لگا دیے۔ اب لگ کہاں لگے پہلی بات، اس کے بعد 2500 شیل چل گئے۔ اب شیل کب چل گئے؟ اور انہوں نے، کیونکہ پہلے بل کٹا ہوا ہوگا نا، اب بل تو انہوں نے بنا کے رکھے ہوئے تھے، سب نے کھانوں کے، پینوں کے، بجلی کے، گاڑیوں کے، پیٹرول کے، تمام چیزوں کے بل پہلے بنے ہوئے تھے، کیونکہ 40 کروڑ روپے نکل گیا ہے، مطلب خارجہ نے پاس کر دیا ہے، تو وہ پیسہ یا تو جیبوں میں جائے گا، ٹھیک ہے نا، اور یا پھر وہ بھائی صاحب کی جیب میں جائے گا۔ تو سمپل سا حساب کتاب ہے کہ 40 کروڑ واپس خزانے میں تو نہیں جائیں گے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جی یار وہ شیل چلوا دیں میرے، یہ تو کر دیں، وہ کر دیں۔ اب جو کچھ نہیں ہوا وہ بھی ہو گیا ہے، 40 کروڑ وہ بھی میرے، یعنی کہ آپ کے اور میرے۔ دماغ میں رکھیے گا، یہ جب کہتے ہیں نا کم از کم 22 ارب کا خرچہ آ جائے گا، کر دیں گے، ہم کیا کریں، ہم تو مجبور ہیں۔ بڑی آپ کی مجبوریاں لگی ہوئی ہیں، آپ کو تقریباً 6 مہینے کے بعد جو ہے نا الیکشن میں جانا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں لگ بھگ
ٹھیک ہے نا. آپ کے سامنے مارچ بھی ہے, مئی بھی ہے, جو ڈیٹس آ رہی ہیں, جو ذرائع بتا رہے ہیں, اور پاسبلٹی ہے اس ضد پر آ کے جو رن ثناء اللہ ہے اس کو میچ نہ ہو جائے, وہ کہہ رہے 6 مہینے اور آگے کر دیں گے. پھر بھی مطلب وٹ ایور جو بھی آپ کی ضد بازیاں ہیں, کیونکہ اس ٹائم ضد بازی کی حکومت چل رہی ہے نا, یا آپ کے دماغ میں جو بھی آئیڈیا چل رہا ہے, لیکن مجھ سے تو پوچھیں, یعنی کہ عوام سے تو پوچھیں کہ بھائی آپ کے اندر اتنی گنجائش ہے, یعنی کہ آپ کے ملک, وہ ملک بنا دیا ہے ہم نے کہ جہاں ڈالر نہیں مل رہا. ٹی وی میں, خبروں میں, ہر جگہ تو کہہ رہے ہیں ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا, کم ہو گیا. ڈالر کا ریٹ تو مجھے بتا رہے ہیں, ڈالر دے نہیں رہے, بولیں یہ ہم نے حالت کر دی ہے, ہم 22 ارب لگا دیں, ہم اتنا پیسہ لگا دیں, کوئی مسئلہ تھوڑی ہے, کیونکہ یہاں تو نوٹ کی مشین لگی ہوئی چھپ رہا ہے, کیونکہ ٹیکس دینے کے لیے ہم تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری جو صورتحال اپنے کر دی ہے, 45% مہنگائی کر دی ہے, اس کے بعد بھی جو ہے صورتحال بہرحال اس کے اوپر جتنی بات کریں کم ہے. لیکن اب جو ہے میرا خیال ہے کہ کسی نہ کسی کو, اور میرا خیال ہے کوئی نہیں کرے گا, اب عوام کو جو ہے نا پوچھنا پڑے گا کہ بھائی صاحب اب آپ نے جب یہ فیصلہ کرنا ہو نا, جب یہ فیصلہ کرنا ہو کہ 22 ارب لگا دیں گے, 40 کروڑ لگا دیں گے, عوام سے پوچھا کریں, یہ عوام کا پیسہ ہے, یہ آپ کے, جی ٹھیک سمجھ گئے نا, تو آپ گھر سے لے کر نہیں آتے, ٹھیک ہے نا. یہ جو آپ ہمیں اشارے کرتے ہو 2000 دیتے ہیں, تو وہ بھی آپ ہمارے ٹیکس سے ہی ہمیں دیتے ہو, یاد رکھیے گا. آپ اپنے گھر سے 1 روپے نہیں دیتے, لیتے تو ہو, کیونکہ ہمارا میڈیا جس طرف چلا گیا وہ وہاں چلا گیا کہ جہاں 23 نومبر کو پیمنٹ ہوئی ہے شہباز شریف کی طرف سے ڈیلی میل کو. کسی ایک میڈیا ہاؤس میں طاقت نہیں تھی کہ وہ دکھا سکے خبر کہ وہاں پہ ہوا کیا ہے, پیسہ کہاں سے آیا, کیسے ٹرانزیکشن ہوئی, کہاں سے پیمنٹ ہوئی ہے, کسی کی مجال نہیں تھی, کیونکہ منع کیا گیا تھا. ٹھیک ہے نا. یہاں پر جو کیسر خان چینل کو دیکھ رہے ہیں ان کو تو ہم بتا دیں گے, لیکن بہرحال اور کسی کو یہ توفیق نہیں ہوگی کہ وہاں پر یہ آپ کو خبر نکال کے دے. بہرحال غور ہوگا, پی ٹی آئی کا اجلاس آج اسمبلیوں سے استعفوں پر غور ہوگا, اور تقریباً میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ یہ 2/3 ہے, یعنی کہ 70% جو ہے وہ خالی ہو جائیں گی. یہاں پر آخری دن ہے آج جنرل باجوہ کا, اور مطلب اللہ ان کو زندگی دے, میرا کہنے کا مطلب ہے کہ آخری 28 تاریخ ہے, تو ان کے جو ٹنور ہے اس کا لاسٹ ڈے ہے, اور اس لاسٹ ڈے ان کا بیان آیا ہے کہ ہم پر تنقید بہت ہو چکی ہے, مگر ہم اپنے جو بیانیہ جو ہم نے سوچ لیا ہے کہ اب ہم کسی ایسی غیر آئینی کا نشانہ نہیں بنیں گے, کوئی اقدام نہیں کریں گے جو غیر آئینی ہے, یعنی کہ ہمارا سیاست میں دخل غیر آئینی ہے, اب ہم نہیں کریں گے. ہم نے یہ فروری میں فیصلہ کر لیا. دیر آئے درست آئے, مگر یہ کہ فیصلہ اب ہو چکا ہے, تو کچھ بھی ہو جائے, ہم پہ ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہو رہا ہے, اعتراض ہو رہا ہے, مگر ہم اس کے اوپر نہیں کریں گے. اور ہماری یہ چیز ہے, یہ اس حرکت سے, یہ جو ہم غیر سیاسی ہو گئے ہیں, اس حرکت سے فوج کے اور عوام سے تعلقات مضبوط ہوں گے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ عوام جو ہے محبت نہیں, میں نے کہا عشق کرتی تھی, لیکن اس کے بعد جو چیزیں عوام نے دیکھی, محسوس کی, سنی, اور اس کے بعد جو واقعات ہوئے, اب اس کے اندر ایسے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں کہ جس کو ہم یہاں پر کیا ہی ڈسکس کریں, وہ نہیں ہونے چاہیے تھے. سمپل اینڈ ورڈ کہ وہ نہیں ہونے چاہیے تھے. کوئی پرابلم نہیں ہے, مطلب ایسے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم بولیں کہ جی کیا اس میں اب ڈالیں گے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ جو اب ہمیں خبریں آ رہی ہیں پرائم منسٹر ہاؤس سے, وہاں پر بظاہر تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ نہیں ہوگا, پنجاب اسمبلی نہیں ٹوٹے گی, سندھ سرحد نہیں ٹوٹے گی, کوئی ریزائن نہیں دے گا, ہم نے 10-15 بندے وہاں توڑنے, اور وہاں پر تقریباً 3 لوگ جو ہیں پنجاب میں نظر آ رہے ہیں, آصف علی زرداری, شجاعت حسین اور ایک اور صاحب ہیں, وہ نظر آ رہے ہیں ہم کو. تو وہ سارا کام تو چل رہا ہے, اور مولانا فضل الرحمان کی بھی اپنے بیانات آ رہے ہیں. لیکن بہرحال جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو بھی کام کرتے ہیں, ان کو 2 یا 3 دن کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ ہوا کیا ہے, اس کے بعد اس کو روکنا کیسا ہے. یعنی کہ آپ نے جو بیانات سنے, جب وہ آئے اور چلے گئے, جتنے بیانات اٹھا لیں آپ, ان کو سمجھ نہیں آئی ان کو. اور جب سمجھ میں آئی تو انہوں نے کہا کہ جی متحرک ہو جائیں, روکیں اس کو, یہ اسمبلی ٹوٹنی نہیں چاہیے. یعنی کہ اب وہ یہ سٹانس آ گیا. بہرحال عمران خان صاحب کو سمجھنے کے لیے بھی ایک مطلب سمجھ لیں کہ علم چاہیے, ان کے لیے سمجھنے کے لیے بھی, ان کے جو پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. وہ اسلام آباد میں داخل نہیں ہوئے, وہاں پر 2000, میں نے غریدہ فاروق کو سنا کہ پورے جلسے میں 2000 لوگ تھے, تو اس نے اخلاقاً کہا کہ 3000 لوگ مان لیجئے. اندازہ لگائیے کہ یا تو ہم یہ کہیں کہ جی ہماری آنکھوں میں پرابلم ہے, تھوڑا سا پرابلم ہے, چشمہ لگاتے ہیں 6x6 نظر آتا ہے, صاف سی بات ہے. تو وہاں صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد میں داخل نہ ہونا عمران خان کے فیور میں گیا اور حکومت کے فیور میں گیا. جاتے لازمی توہین عدالت لگتی, لازمی FIRs کٹتی, لازمی ان کو عدالت بولتی کہ عدالت آؤ. اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو چاہیے کہ ان کو یہ آن لائن لیں, ٹھیک ہے نا. جب ایک بندے کی جان کو خطرہ ہے اور آپ کو کھلا پتہ ہے جان کو خطرہ ہے,
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ان کو پروٹوکول وہ تو نہ دیں، عزت نہ دیں، لیکن کم از کم ان کو آپ جان کی امان دے دیں، کہ ان کو بولیں کہ جی آپ آن لائن کے اوپر آپ ان سے اپنا کام کروا لیں، ٹھیک ہے نا، لائیو لے لیں ان کو، اور اس کے بعد اپنی بہت آسان ہے آج کل، بہت مشکل نہیں ہے. ایک بندے کی جان کو خطرہ ہے، ایک بندہ چل نہیں سکتا، ایک ٹانگ پہ وہ آ گیا تھا، وہ بات صحیح ہے، لیکن وہ یہ بتانے آیا تھا کہ میں اسلام آباد نہیں آ رہا، تھینک یو کرنے آیا تھا، ایک چیز کرنے آیا تھا اور اعلان کرنے آیا تھا. وہ جس طرح اس نے کیا یہ وہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے جس طرح بندہ کرتا ہے. بہرحال یہ ہے کہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس نے ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہو سکتا تھا اور اگر عوام گھس جاتی تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں لے کے چلا جاتا اندر. اس کے بعد جو ہے نا عوام کو روکنا، کیونکہ عوام کے دماغوں میں جو غصہ ہے اس ٹائم وہ کچھ اور لیول کا ہے، اور وہ پھر وہ حرکت ہو جاتی جس حرکت کے بعد سنبھالنا عمران خان کو پڑتا. کیونکہ یہاں پر جب ایف آئی آر کٹتی ہے نا، عمران خان کی ایف آئی آر نہیں کٹتی، وہ ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، باقی ایف آئی آر کی بات کر رہا ہوں جو ان کے خلاف کٹتی ہے، جو کٹتی ہے نا وہ کم از کم اسلام آباد کا اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ کم از کم 100 ایف آئی آر جو ہے نا انہوں نے کٹنا تھا. تو یہ انہوں نے بچایا اس کو، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر جو کچھ ادھر ہونا تھا وہ ظاہر سی بات ہے کہ عوام کا غصہ تھا، عوام غصہ نکال لیتی، پھر آپ کس کو ڈھونڈتے. ہاں یہ ہے کہ خون خرابہ بھی ہوتا، تو خون خرابہ بچا، حکومت کی عزت بچی. یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو پھر وہ ایف آئی آرز بچ گئی ہیں، لیکن ایف آئی آر کی لائن لگی ہوئی ہے ان کے اوپر بھی، جو اعظم سواتی ہیں ان کے اوپر لائن لگی ہوئی ہے، 20-25 تو ہو گئی ہوں گی تقریباً. اب وہ اسکور جاری ہے، وہ بہرحال وہ چل رہے ہیں. وہ جہاں نہیں گئے زندگی میں وہاں پر بھی کٹ رہی ہے، وہاں پر بھی کیوں کٹ رہی ہے مطلب یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن بہرحال کٹ رہی ہے، کیونکہ کٹ رہی ہے، بٹ رہی ہے، بڑی بات ہے. جو بھی آ رہا ہے وہ کہنا جی کاٹو کاٹو کاٹو، کچھ نام سیم ہے، کچھ نام سیم نہیں ہے. بہرحال یہ ہو رہا ہے. اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.